السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پاکستانی کرسچن کے ساتھ جو ہے کویشچن اینڈ آنسر سیشن ہوا، جس میں وہ پاکستانی کرسچن یہ بات بول رہا تھا کہ میں نے قرآن بھی پڑھا ہے اور میں نے بائبل بھی پڑھا ہے اور میں پروفیسر ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بول رہا ہے کہ قرآن تو یہ بات کہتا ہے کہ آپ جو ہے یہ توراۃ ہے، انجیل ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تو پھر آپ لوگ جو ہے ان کو جو ہے اپنی کتاب جو ہے کیوں نہیں پڑھاتے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بات کہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے، لیکن یہ جو ہے نا توراۃ اور انجیل جو ہے یہ بدل گئی ہے۔ تو وہ کرسچنس جو تھا اسپیکر، وہ یہ بولا کہ قرآن تو یہ نہیں کہتا کہ بدل گئی ہے، ٹھیک ہے، حدیث کہتی ہوگی، اس نے ہلکا سا اشارہ دیا۔ تو بولے کہ میں آپ کو ایک آیت بتاؤں، وہ یہی کہ وہ ٹو دوز ہو رائٹ بکس ود دیئر ہینڈس اینڈ دین سے دس از فرام اللہ، ٹھیک ہے، پیسہ کمانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت جگہ ہے، جیسے سورہ مائدہ میں جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ جوز چینج دا کانٹیکسٹ آف دا کتاب، ٹھیک ہے، چینج دا کانٹیکسٹ، دے چینج دا ورڈس فرام دا رائٹ پلیسز، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات جو ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ تحریف تو آپ سمجھ لیجئے جوز اور کرسچن اسکالرس نے کیا ہے، یہ تو قرآن جو ہے اس کو ٹیسٹیفائی کر رہا ہے، لیکن یہ کہیں پر بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ توراۃ اور انجیل کرپٹڈ ہے، یا توراۃ اور انجیل جو ہے وہ جو ہے اس کو جو ہے جوز اور کرسچن اسکالرس نے کرپٹ کیا ہے، یا اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا، پتہ نہیں وہ توراۃ اور انجیل ہے یا نہیں۔ جوز اور کرسچن اسکالرس نے ایکچولی کیا کیا ہے، کتاب لکھا جس کا نام بائبل ہے، اور اس میں صرف انجیل یا صرف توراۃ نہیں ہے، اس میں بائبل ہسٹری بھی ہے، اس میں جو ہے یہ خود ڈاکٹر ذاکر نائک بولتے ہیں کہ دیر آر ورڈز آف ہسٹورین، دیر آر ورڈز آف پروفٹس، تو سب چیز مکسچر ہے بائبل۔ تو بائبل کے اوپر اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو بائبل کے اوپر آپ فتویٰ لگا سکتے ہیں، لیکن توراۃ اور انجیل کے اوپر آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر آپ توراۃ اور انجیل کے اوپر فتویٰ لگائیے گا تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھ رہا ہے کہ توراۃ اور انجیل جو ہے وہ کرپٹڈ ہے یا چینج ہو گئی ہے۔ کبھی کبھار دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن کی تحریف کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، قرآن کا کیونکہ ٹیکسٹ موجود ہے تو تحریف ہم لوگ کہاں پر کریں گے؟ یا تو تھوڑا بہت ترجمہ میں بھی جو ہے بہت کم سکوپ ہوتا ہے تحریف کا، ٹھیک ہے، یا تو ہم لوگ تفسیر میں کریں گے اس کی قرآن کی تحریف۔ آئے دن جو ہے ایک بندہ جو ہے دوسرے بندے کو جو ہے یہ الزام دیتا رہتا ہے کہ اس نے قرآن کی تحریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیم بات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہود و نصارہ کے بارے میں، اسپیسیفکلی یہود کے بارے میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں بولتے کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے توراۃ اور انجیل لکھتے ہیں اور پھر بولتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ توراۃ اور انجیل میں اپنی باتیں کو گھسا دیتے ہیں۔ یہ بائبل جو ہے صرف توراۃ اور انجیل نہیں ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ صرف توراۃ اور انجیل نہیں ہے، یہ جو ہے یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب بھی اس کے اندر گھسا دی ہے۔ اگر کوئی الگ سے کتاب ہوتی گاسپلز کی اور توراۃ کی جس میں کوئی چیز مکس نہیں ہو تو اس کو بھی آدمی کنسیڈر کر سکتا ہے، لیکن یہ بائبل میں انہوں نے اپنی رائے بھی گھسا دی ہے، اور اپنی رائے گھسا کے یہ پوری کی پوری بائبل کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں یہ لوگ۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بولتے ہیں کہ گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، تو ویئر از گاسپل اکارڈنگ ٹو جیزس، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ڈم کویشچن ہے، اس لیے ڈم کویشچن ہے کیونکہ حدیث میں بھی آپ جائیے گا تو حدثنا اخبرنا کر کے ہی ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا، آپ جب بھی حدیث کوٹ کرتے ہو تو کہاں سے کوٹ کرتے ہو؟ بخاری و مسلم سے کوٹ کرتے ہو نا، تو بخاری و مسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے یا وہ امام بخاری اور امام مسلم نے لکھی ہے؟ تو ویسی جو ہے گاسپل ہے، اور یہ ہے، اور ایون جو ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار جو ہے ان کے مدرسے میں گئے
تو وہ جو ہے تورات لے کے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے جس تکیے میں بیٹھ کے تھے اپنے تکیے کو سامنے رکھا اور اس تورات کو یہاں لکھا اور کیا بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پہ، تورات کے اوپر جو ہے وہ یہ بات بولتے ہیں کہ میں ایمان لایا اس کتاب سے۔ پرابلم کہاں آ جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پرابلم ہے بنی اسرائیل کی جو روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، پرابلم تورات یا انجیل نہیں ہے، پرابلم ہے بنی اسرائیل کی جو روایتیں ہیں نا، وہ پرابلمٹک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم بنی اسرائیل جب ہی جوز کرسچن کو روایت سنائے نا، تو نہ ہی تم اس کو افرم کرو نہ ہی ریجیکٹ کرو۔ کیوں؟ جب کرپٹیڈ ہے تو ریجیکٹ کرنا چاہیے نا، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی روایت ہے۔ تو اسرائیلیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا ہے، اور بہت ساری اسرائیلیات جو حدیث کی کتابوں میں بھی ہم لوگ میں گھس چکی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر ولیم کیمبل کا جو اتنا ریفرنس آپ دیتے ہو نا، اور آپ بولتے ہو کہ بائبل میں جو ہے ایو کو بلیم کیا گیا ہے، حدیث میں بھی ایو کو بلیم کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب کیا گیا ہے، یہ میں نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف جاتی ہے، لیکن حدیث یہ کہتی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل نہیں ہوتی تو گوشت نہیں سڑتا، اور اگر ایو نہیں ہوتی تو عورتوں میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر کس کو بلیم کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر تو ایو کو بلیم کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن اس معاملے میں زیادہ تر جینڈر نیوٹرل ہے، اور ایک جگہ خود ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ ایڈم کو بلیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر حدیث میں تو میں خود جو ہے ایسی روایتیں بتا دوں گا جس کو آپ اللہ ہی کی طرف سے سمجھتے ہو۔ بھائی دیکھو، اگر آپ کوئی چیز کو ایک دم 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھ رہے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی کی بات بتا رہا ہے۔ ایسے ہی تو بات نہیں ہے نا کہ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے حساب سے کوئی چیز بتا رہے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، ایسا تو ہے نہیں۔ لیکن یہ خود جو ہے، آپ جب بولتے ہو نا کہ حدیث وحی ہے، آپ جب بولتے ہو کہ حدیث وحی ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا، وہ سیم والی بات ہو گئی کہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز کو اور بولتے ہو یہ وحی ہے۔ اگر میں یہ بولوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا اگر میں یہ بولوں کہ یہ وحی ہے، وحی غیر مطلوع ہے، تو میں اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں نا۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ بھی جو ہے یہ کام کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی لکھی ہوئی کتاب، اپنی فقہ کی لکھی ہوئی کتاب، اپنے اجماع کو، اپنی حدیث لکھی ہوئی کتاب کو جو ہے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ تو شریعت کا حکم ہے، یہ تو سنت ہے۔ تو ہم لوگ بھی تو یہی سیم کام کر رہے ہیں بھائی۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تورات اور انجیل کی اتنی تعریف کی ہے، جب وہ اس تعریف کرنے کا کیا ریلیونس ہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ وہ کتابیں اگر بدل گئی ہے، اور ایک بکواس اگزامپل آپ نے دیا ہے کہ پرانے ایڈیشن کو نہیں پڑھنا چاہتا، ارے قرآن بول رہا ہے کہ پرانے ایڈیشن میں ہدایت اور نور ہے، اس کو پڑھ کے آؤ۔ کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہاں تک بھی بولتا ہے، یہ جو آپ جو کوٹ کرتے ہو نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے مراد جوز اینڈ کرسچنس ہے، یہ سب اس میں متفق۔ آپ اس کی تفسیر پڑھ لو نا، اور کانٹیکسٹ دیکھ لو قرآن کے لیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تو پورا بتا رہا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ کے اوپر بات کیا گیا۔ یہود اور نصارہ کے جو لرنڈ مین ہیں، ہر کوئی جو ہے کرپٹڈ نہیں ہے، کچھ لرنڈ مین بھی تھے۔ یہ جو پہلی بار جو قریش مکہ کے پاس جو یہ بات آئی ہے کہ اسلام کی دعوت آئی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بول رہا ہے کہ تم کو اتنی تعجب کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سیم کانسیپٹ تو یہود و نصارہ کے یہاں بھی ہے، ہم لوگ کوئی نیا بات تو نہیں مان رہے۔ ہم لوگ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے کہ میں نے کوئی نئی بات تو نہیں بتا دی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ان لوگ کو اہل ذکر بلایا۔ آپ بولتے ہو نا اِنَّا نَزَّلْنَاهُ ذِکْر وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ذکر بتاتا ہے، تو الذکر تورات اور انجیل کو بھی بتایا ہے قرآن نے، تو یہ کیوں نہیں بتاتے بھائی کہ ذکر کی حفاظت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے کرتا ہوا ہے۔
لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کیونکہ اوریجنل ہمارے پاس ٹیکسٹ نہیں ہے، لاسٹ ہو گیا تورات انجیل کا، تو قرآن جو ہے اس کے اوپر مہمن ہے. قرآن جو ہے پچھلے ایڈیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے مہمن ہے. اگر پچھلا ایڈیشن بکواس ہے آپ کے حساب سے، یا آج کے زمانے میں پڑھنے لائق ہے ہی نہیں آپ کے حساب سے، تو پھر قرآن کا اس کے اوپر مہمن ہونے کا فائدہ کیا؟ میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کا تورات اور انجیل کے اوپر مہمن، گارجین اوور دا پریویس بکس ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جب وہ کتابیں ہی بدل گئی ہے، سب چیز ہو گیا ہے، جس کو فالو ہی نہیں کرتا تو ڈسٹروائے کر دیتا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کا ریفرنس کیوں دے رہا ہے قرآن میں؟ کو کیا ریلیونس ہے؟ سیدھا قرآن سے زیادہ کلیئر کتاب ہے کیا؟ آپ تو کلیئر کٹ بول رہے ہو کہ یہ ہو گیا، پچھلا ایڈیشن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن بول رہے کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تو قرآن تو بول رہے کہ پچھلے ایڈیشن میں ہدایت اور نور ہے. تو یہ بکواس اگزامپل دینے کی کہ پچھلے ایڈیشن کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پچھلے ایڈیشن میں ہدایت اور نور ہے. ہاں، کیا فرق ہونا چاہیے؟ فرق یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بات اگر قرآن سے، کیونکہ قرآن مہمن ہے، قرآن گارجین ہے پریویس کتاب کے، تو تورات اور انجیل میں اگر کچھ ایسی بات آپ کو ملتی ہے کہ وہ قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس بات کو آپ چھوڑ دو. سیم ہم لوگ کو یہ فالو کرنا ہے حدیث سے ریلیٹڈ، کہ حدیث میں اگر کوئی چیز جو ہے قرآن سے ٹکرا رہی ہے، کیونکہ حدیث بھی انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. امام بخاری بھی انسان تھے، اور یہ جو روایت ہو رہا ہے نا، تو جو روایت کر رہا ہے وہ بندہ بھی انسان ہی. یہ اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کمپائل کر کے اس کو جاری کر دیتے. یہ اصلاً راویوں کی بات ہے، یہ اصلاً مین لوگ، مین لوگوں کی بات ہے. یہ ہینڈ میڈ کام ہے، یہ مین میڈ کام ہے، یہ حدیث مین میڈ کام ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو ڈائریکٹلی، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی آپ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. تو آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہو کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ رہے ہو اور بول رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے. جب آپ اس کو وہی غیر مطلوب بول رہے ہو تو پھر صحیح و ضعیف کیوں کرتے ہو؟ تو جو کام وہ بائبل کے ساتھ کرتے ہیں، کہ بائبل کے اتنے ساری ایڈیشنس ہیں، موطا کے بھی ایڈیشنس ہیں. آپ دیکھو بخاری کی بھی بہت سارے مینوسکرپٹس تھے، اس میں سے جو ہم لوگ کے پاس پہنچا ہے وہ ایک ہی بندے سے پہنچا ہے جس کا نام فربری ہے. اور اس کو بھی جو ہے، اس نے بھی جو ہے یہ چیز مانا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہیڈنگس وغیرہ بخاری میں تھی نہیں، تو میں نے وہ ہیڈنگس کو ارینج کیا ہے. تو یہ چیز تو حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے. پھر یہ جو آپ جو یہ ان کو بلیم کرتے ہو کہ فلاں چیز جو نکال دیتے، کبھی نکال دیتے کبھی گھٹا دیتے، تو یہ جو حدیث میں بھی یہ چیز بہت کامن ہے. حدیث میں کوئی حدیث صحیح ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی آپ کے نزدیک صحیح ہے، دوسرے کے نزدیک ضعیف ہے. اسی لیے چاروں امام میں اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف حدیث کے بیسس میں ہے، حدیث کے ایکسیپٹنس کے بیسس پہ. کون حدیث کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، کون حدیث کو ریجیکٹ کیا جائے گا، کیا ضعیف حدیث سے استدلال کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے، اس پر پورا جو ہے اختلاف ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کر لیا کہ اگر یہ قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہوتی ہے تو اختلافاً کثیرہ کی بہت زیادہ اختلاف ہوتی ہے. اور حدیث میں تو اختلافاً کثیرہ بھرا پڑا ہوا، اتنا اختلاف ہے حدیث کو لے کر. ٹھیک ہے؟ اتنا اختلاف ہے حدیث کو لے کر. تو حدیث تو درجۂ اولا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایک مین میڈ کام ہے. اس کو جیسے بائبل ہسٹری ہے، ویسے آپ سمجھ لیجئے مسلمانوں کی ہسٹری ہے، قرآن و سنت کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہود اور نصارہ کو بلیم کرنے سے پہلے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ تم بھی قدم و قدم بالش پر بالش انہی لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے کہ وہ لوگ اگر گوہ کے سوراخ میں جائیں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہود اور نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نہیں تو پھر اور کون؟ تو یہ حدیث کیوں بھول جاتے ہو؟ اور پہلی 5 سورہ جو ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ ایکچولی جو ہے ہم لوگوں کو وہی یہود و نصارہ کے بارے میں بتا رہی کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہے. کیوں بتا رہی ہے بھائی؟ تاکہ ان غلطیوں سے بچو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا سیم ٹائم پیشن گوئی بھی کر رہے ہیں کہ تم قدم و قدم یہ سیم غلطیاں جو ہے یہود و نصارہ کے بارے میں ہے نا، وہ سیم چیز، اور وہ سیم چیز ہم لوگ کے اندر آئی ہے. آپ دیکھنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ کو کہ انہوں نے اپنے ولیوں، اپنے سینٹس اور اپنے پروفٹس کے قبر کو جو ہے مسجد بنا دیا. ہم لوگ کیا کامن ہے مزار، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ نے کیا یہود و نصارہ کا طریقہ اپنایا نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو جو ہے نا، ہم لوگ کے اندر ایک سپیورٹی کمپلیکس آ رہا ہے. آپ جب دیکھو گے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ویڈیو تو آپ کو احساس ہوگا کہ بہت کانڈیسینڈنگلی جو ہے وہ سامنے والا سے بیہیو کر رہا ہے. سامنے والا بول بھی دیا تھا کہ آپ تو ہیومیلیٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور اچھے سے سمجھنا چاہیے بات کو کہ کیا ہو رہی ہے بات.